بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثالث الاستدلال بالاجماع۔ جو فرمائیں آواز کم کریں تھوڑا۔ ہماری بات ہے وہ ظنون جن کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل قطعی موجود ہے۔ اصولیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خبر واحد کی حجیت پر ہمارے پاس ادلہ اربع، قرآن بھی دلالت کرتا ہے، روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی 4 آیات تھیں، آیت نبع، آیت نفر، آیت کتمان اور آیت سوال۔ صاحب کتاب نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا، یعنی جو استدلال وہ کہتے ہیں وہ ان آیات سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی، وہ اس کے مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ روایات کل ہم نے بیان کی تھیں، ٹھیک ہے جی، اور روایات کے بارے میں بھی بات انہوں نے کی ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا وہ قبول کرتے ہیں؟ وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ بہرحال آج تیسری دلیل قطعی جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خبر واحد کی حجیت پر دلیل قطعی ہے، وہ ہے اجماع، اجماع فقہائے امامیہ۔ اجماع کی بات میں آتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ سید مرتضیٰ سے لے کر شیخ طوسی کے زمانے تک، بلکہ سید مرتضیٰ نے اپنے زمانے میں، یہ سید مرتضیٰ آپ یوں سمجھیں شیخ طوسی کے اساتذہ میں سے ہیں، سید مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ فقہائے امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور متاخرین آج تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے، مثلا شیخ طوسی نے دعویٰ کیا اور اس کو آج تک وہ نقل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب فقہائے امامیہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ کوئی ہستیاں بھی معمولی نہیں ہیں، ادھر سے سید مرتضیٰ ہیں، وہ بھی ایک اپنی ایک ہستی ہیں، ان کی عظمت، ان کی علم، ساری چیزیں دنیا جانتی ہے۔ وہ سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد کی عدم حجیت پر اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ خبر واحد کی حجیت پر اجماع ہے۔ سوال، البتہ یہ دونوں اجماع منقول ہیں، انشاءاللہ آپ اجماع کی بات میں پڑھیں گے۔ اجماع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجماع محصل اور ایک اجماع منقول۔ اجماع محصل کا مطلب ہوتا ہے خود مجتہد مقام تحقیق میں بیٹھے اور اجماع کو ثابت کرے، تحقیق کے ذریعے سے خود چھان بین کرے۔ اور اجماع منقول جو ہوتا ہے وہ یعنی کسی دوسرے مجتہد سے نقل ہوا ہوا اس طرح۔ بہرحال اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ یہ دونوں اجماع منقول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، اور یہ آگے پڑھیں گے، اجماع محصل زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے بجائے اجماع منقول کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی 2 عظیم ہستیاں مختلف دعویٰ کاری ہیں، تو اب علماء فقہ نے، اصولیوں نے ان کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ تفصیلی کتابیں بڑی پڑھیں گے، یہ تو موجز ہے، وہاں پر آپ کو بہت ساری جمع کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ بعض نے تو کہہ دیا ہے یہ واقعاً ایک مانوی ہے، اجماع مانوی ہے، یعنی
جس اجماع کو شیخ توسی حجت قرار دے رہے ہیں اسی کو وہ، یعنی جس اجماع کے ذریعے سے خبر روایت کو حجت قرار دے رہے ہیں وہ اسی اجماع کو وہ سید مرتضیٰ کہتے ہیں حجت نہیں، وہ عدم حجیت پر دال سمجھتے ہیں۔ لیکن بعض نے ان کے درمیان جم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیسے جم کے بہت سارے طریقے ہیں، انہوں نے صرف صاحب کتاب نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، میں ایک ادا اور بھی اشارہ کر دوں گا تاکہ آپ اگلی کتاب میں جائیں تو وہ پڑھیں گے۔ وہ زیادہ تر اس کو انہوں نے زور دیا، انہوں نے ایک اور بیان کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو سید مرتضیٰ، اصل میں دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ علیحدہ ہے، زاویہ نگاہ علیحدہ ہے، ایک اور چیز کو مد نظر رکھا ہے۔ سید مرتضیٰ نے جو کہا ہے کہ اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اس سے مراد وہ خبر واحد جو قرائن سے لپٹی ہوئی نہ ہو، جس کے اوپر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اور یعنی وہ مراد ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ خبر واحد جو محفوف بالقرائن نہ ہو۔ بعض اوقات خبر واحد پر قرینہ موجود ہوتا ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے اور اس کی بات کو لے لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہے۔ اور شیخ توسی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اجماع ہے کہ خبر واحد حجت ہے، ان کی مراد وہ خبر واحد جس کے اوپر قرینے موجود ہوں، جو قرائن سے لپٹی ہوئی ہے، وہ خبر واحد مراد ہے۔ لہذا وہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ علیحدہ ہے، بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خبر واحد قرائن سے خالی ہے، شیخ توسی بھی اس کو حجت نہیں سمجھتے، اور جس خبر واحد پر قرائن موجود ہیں اس کو سید مرتضیٰ بھی حجت سمجھتے ہیں۔ لہذا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک یہ ہے۔ ایک انہوں نے بیان کیا صاحب کتاب نے، شیخ توسی نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، مراد وہ خبر واحد وہ راوی شیعہ امامیہ ہو، اور سید مرتضیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، وہاں خبر واحد سے مراد جس کا راوی غیر امامیہ ہو، عامہ سے وہ نقل ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ لہذا سید، اس کا مطلب ہے شیخ توسی بھی اس خبر واحد کو جس کا راوی عامہ میں سے ہو، امامیہ نہ ہو، یہ اس کو بھی حجت نہیں سمجھتے۔ ادھر سے سید مرتضیٰ اگر وہ راوی امامیہ ہے اور قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، تو اس کو وہ بھی، لہذا دونوں کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اتنا تضاد ان کی گفتگو میں نہیں ہے۔ اس کو پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ الثالث الاستدلال بالاجماع، اجماع کے ذریعے استدلال کس پر؟ خبر واحد کی حجیت پر۔ نقل غیر واحد من علمائنا کا شیخ توسی، ہمارے علماء میں سے ایک سے زیادہ نے نقل کیا ہے، جیسے شیخ توسی جو 385 ہجری سے 460 ہجری تک، جبکہ ان سے پہلے جو زمانہ تھا وہ کن کا تھا؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ، اور ان سے پہلے شیخ مفید۔ تو اس کا مطلب ہے یہ خود جو شیخ توسی ہے یہ سید مرتضیٰ کے شاگردوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، شیخ توسی جیسے ایک سے زیادہ علماء نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ومن تأخر عنہ الی یومنا ھذا، اور آج تک باقی جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کیا؟ اجماع علماء الامامیت علی حجیت خبر الواحد، کہ خبر واحد حجت ہے، اس بات پر علماء امامیہ کا اجماع ہے۔ کب؟ اذا کان ثقۃً، جب وہ خبر واحد ثقہ ہو، مأموناً فی نقلہ، وہ جو روایت کو نقل کرے وہ قابل اعتماد ہو، ثقہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب زرارہ جیسا بندہ اگر نقل کرے گا تو یقیناً وہ ثقہ بھی ہے اور ہمیں اطمینان ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہا۔
وَإِن لَّمْ يُفِدْ خَبَرُهُ الْعِلْمَ، اگرچہ اس سکہ کی جو قابل اعتماد ہے، یہ جو اس طرح کی خبر واحد ہے، اگرچہ یہ علم کا موجب نہ بھی ہو، یعنی ظن آور ہے، تب بھی وہ چونکہ سکہ ہے، ہم مأمون امن میں ہیں کہ وہ بندہ غلط بیانی نہیں کر رہا، اس وجہ سے بے شک مفید علم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حجت ہے۔ وفی مقابل ذالک حقا جماعت اخری، اور اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت نے منہم، وہ بھی انہی فقہاء میں سے ایک جماعت نے حکایت کی ہے استاد الشیخ، جو شیخ توسی کے، ان سے السید المرتضیٰ، کس چیز کو حکایت کی ہے؟ اجماع الامامیت علی عدم الحجیت، کہ امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں۔ اب عجیب ہے، ادھر سے نوکلا، ادھر سے نقلا، ادھر سے حقا، یا اس کو دونوں کو مجہول بھی وہی معلوم پڑیں گے۔ تو بعض فقہاء نے نقل کیا ہے اجماع ہے فقہ امامیہ کا کہ خبر واحد حجت ہے، ادھر سے ایک اور فقہاء کی جماعت نے نقل کیا، حکایت کی ہے، جن میں کہ سید مرتضیٰ مثلا وہ اس بات کے قائل تھے کہ اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ سؤال اذا کان العمل بخبر الواحد امرا مجمعا علیہ، اگر خبر واحد پر عمل کرنا ایسا امر ہے جس پر اجماع ہے، کما ادہ الشیخ، جس طرح شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعویٰ کیا ہے، اگر ایسا ہے تو فلماذا عبد سید خلافہ، پھر سید مرتضیٰ نے آشکار کیوں کیا ہے اس کے برخلاف، انہوں نے اس کے خلاف بات کیوں کی ہے؟ اگر سید شیخ توسی فرما رہے کہ اجماع ہے فقہ امامیہ کا خبر واحد حجت ہے، تو پھر سید مرتضیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْإِجْمَاعَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ، تو ان دو اجماع منقول میں جمع کیسے ممکن ہے؟ الجواب، فرماتے ہیں جناب سید مرتضیٰ پہلے آئے ہیں یا سید شیخ توسی؟ سید مرتضیٰ نا، فرماتے ہیں اذا ان الشیخ، بے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، التفت الى هذا السوال، جناب شیخ توسی بھی بچے نہیں ہیں، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھے، وَأَجَابَ عنہ بما حصل، جواب دیا کہ جو جس کا خلاصہ یہ ہے، متوجہ تھے تو پھر کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں اس کا جواب یہ کہ ان مورد اجماع سید ان مورد اجماع سید، جس اجماع کا سید مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ہے، جو اس کا مورد ہے خبر الواحد، وہ خبر واحد ہے الذی یروی ہے مخالفہم فی الاعتقاد، جس کا راوی وہ ہو جو اعتقاد میں مخالف ہے، یعنی کیا مطلب؟ عامہ، یعنی غیر امامیہ نقل کرے۔ وَيَخْتَصُّونَ بِطَرِيقِهِ، یعنی وہ مختص کرتے ہیں کہ روایت اسی طریق سے جو مخالفین وہاں سے، وہ خبر واحد جو مخالفین کے ذریعے طریق سے پہنچی ہو۔ وَمَوْرِدُ الْإِجْمَاعِ، اور اس اجماع، وہ اجماع الذی ادعا ہو، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، کنہوں نے؟ شیخ توسی نے، ہوا ما، وہ ہے راوی ہے من الامامیت، جس کا راوی کیا ہو؟ امامی ہو۔ وطریق الخبر اصحابہم، اور جو خبر کا طریقہ وہ مخالف نہ ہو بلکہ یعنی امامیہ ہوں، فرتفع تعارض، پس تعارض کیا ہو جائے گا؟ مرتفع ہو جائے گا۔ البتہ ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے بڑی، کہتے ہیں وہ جو سید مرتضیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک خبر واحد سے علم حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ حجت، یعنی ظن آور ہے تو حجت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک ظن آور ہو تب بھی حجت ہے۔ بعض نے یہ کیا ہے کہ جو شیخ سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ خبر واحد جو ظن آور ہو وہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو علم آور ہے، جو علم آور ہے وہ حجت ہے۔ علم سے مراد اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، وہ جو 100% ہوتا ہے، قط کے معنی میں ہوتا ہے، ان کی علم سے مراد وہی ظن مراد ہے۔ بعض نے یہ ایک دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال صاحب کتاب یہاں خاموش ہو گئے ہیں، تو بہرحال ان کا لگتا ہی ہے کہ وہ بھی کسی حد تک تسلیم کر لیتے ہیں اس جم کو۔ اب یہ ان کی تفصیلی بڑی کتابوں میں دیکھا جائے گا کہ وہ آیا
ان جموں، چونکہ ان جموں پر بعض نے پھر اشکالات بھی کیا ہیں، وہ قبول کرتے نہیں کرتے ہیں۔ الاستدلال بالسیرۃ العقلیہ، 2 جملے جناب اس میں آپ ذہن میں رکھیں، صرف 2 جملے ہیں، یعنی آپ کا ایک فارمولہ اس مسئلے میں اور بھی مسائل میں ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بنائے عقلاء کسی چیز پر ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، عقلاء کی سیرت یہی بن جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو بنائے عقلاء کا ثابت ہونا۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ کیا شارع مقدس بھی اس بنائے عقلاء پر راضی ہیں یا راضی، کہیں انہوں نے ان کو رد تو نہیں کیا ہوا اس بنائے عقلاء کو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو اس شے کی حجیت کیا ہوگی، ثابت ہوگی۔ یہاں مورد نظر باز یہاں پر بھی ہم وہی بات کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے، پہلے نقطے کو ثابت کرتے ہیں جناب، بنائے عقلاء، سیرت عقلاء، مسلمان ہوں، کافر ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، علمی حلقے ہوں، غیر علمی حلقے ہوں، بنائے عقلاء ہے، سیرت عقلاء ہے، حتماً وہ صرف یقینی خبر کو نہیں لیتے، جو خبر علم آور ہو اس کو صرف اہمیت نہیں دیتے، جو جس کے وہ جو طریقے ہوں وہ متواتر ہوں صرف اس کو نہیں لیتے۔ سیرت عقلاء، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی جگہ ہو، وہ ہمیشہ قابل اعتماد خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ اگر بندے کو اطمینان ہو جائے بھی خبر دینے والا کیا ہے، قابل اعتماد ہے، یقین نہ بھی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی خبر کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ خبر واحد قابل اطمینان خبر واحد کو قبول نہ کریں تو نظام زندگی درم برم ہو جائے گا۔ کتنی ہمیں خبریں ملتی ہیں عام روزمرہ جو یقین آور ہوتی ہیں، اکثر ہماری اخبار احاد ہیں، خبر واحد ہیں، اگر آپ کہیں جی ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، خبر ہے وہ متواتر کو، یعنی وہ خبر جس سے یقین حاصل ہو، پھر تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گا، آپ کا نظام زندگی بھی نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا سیرت عقلاء یہ ہے، وہ خبر واحد جس پر اطمینان ہو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ میں سادہ مثال دوں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ کر مجھے کہے کہ صاحب باہر کو بندہ آپ کا ایک طالب علم آ کر کہے باہر بندہ ایک انتظار کر رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ خبر واحد میں کہوں گا بھی اس کو بیٹھ جائے، میں کلاس کے بعد ملتا ہوں مثلا۔ یہ اس طرح کی ہر روز جو ہم ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں، ساری کی ساری خبریں خبر واحد ہیں، ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ صرف ہم مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اگر خبر واحد کو چھوڑ دیں، نظام زندگی آپ کا درم برم ہو جائے گا۔ لہذا سیرت عقلاء سے ثابت ہے کہ وہ خبر واحد کو اہمیت۔ اب آ جائیں شارع مقدس۔ کیا شارع مقدس فرماتے ہیں، پہلی بات یہ کہ شارع مقدس بھی تو عقلاء میں سے ہے، بل رئیس العقلاء بل خالق العقلاء، یقیناً وہ بھی اس سیرت میں شامل ہے۔ اگر شارع اس سیرت پر راضی نہ ہوتا تو اس کو وہ بیان کرتا، وہ ہمیں بتاتا خبردار بھی اس مسئلے پر عقلاء کی سیرت یہ، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ شارع ہمیں روکتا، شارع نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ بھی راضی ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کیا کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے اگر قابل اطمینان ہو۔ تو کہتے ہیں یہ جو سیرت عقلاء بنائے عقلاء سے ہم نے ثابت کیا ہے، سب سے پختہ ترین دلیل یہی ہے، عمدہ ترین دلیل یہی ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، اس کا ہم انکار کر بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے ترجمہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی۔ الاستدلال بالسیرۃ العقلیہ اذا تصفحت حال العقلاء، اگر ہم عقلاء کے حالات کی یعنی چھان بین کی جائے عقلاء کے حالات کی، فی سلوک اپنی زندگی میں جو ان کے رفتار ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، بلکہ اذا تفصحتا، مخاطب کر رہے ہیں ہمیں،
اگر آپ چھان بین کریں حال العقلاء، عقلاء کی زندگی، ان کے حالات، فی سلوک وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو تقف آپ کو پتہ چل جائے گا علی انہم متبقون علی العمل بخبر ثقہ فی جمیع الازمان والادوار، ہر زمانے میں، ہر دور میں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، جو عقلاء ہیں وہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرتے ہیں۔ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِمُلَاحَظَةِ أَمْرَيْنِ، یہ چیز واضح ہوتی ہے دو چیزوں کا ملاحظہ کرنے سے۔ نمبر ایک، ان تحصیل العلم القطعی عن طریق الخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن، یعنی علم قطعی حاصل کرنا خبر متواتر کے ذریعے یا اس خبر کے ذریعے جو قرائن کے سے لپٹی ہوئی ہو، یہ علم قطعی حاصل کرنا فی اکثر الموضوعات امر صعب، اکثر موضوعات میں آپ علم حاصل کریں یہ ایک بہت مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الثانی، دوسرا، حصول الاطمینان بخبر ثقہ عند العرف، عرف کے نزدیک جب کوئی ثقہ آ کر خبر دیتا ہے تو اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، علی وجہ اس طرح کے یفید سکونا لنفس، ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، خصوصاً اذا کان عادلا، اگر وہ خبر دینے والا عادل بھی ہو۔ ولو، پس یہاں سے ثابت ہوگی کہ سیرت عقلاء یہی ہے، وہ خبر واحد ثقہ کو قبول کرتے ہیں خبر، ورنہ آپ یہ کہ ہر یقینی علم قطعی حاصل کریں یہ بہت مشکل ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ السِّيرَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَرْضِيٍّ لِلشَّارِعِ كَانَ عَلَيْهِ الرَّدُّ، پھر یہ کہ اگر یہ سیرت شارع کو پسند نہ آتی، شارع اس سے روکتا، ٹھیک ہے جی، نہیں روکا، یہاں سے پتہ چلا کہ شارع بھی راضی ہے، شارع بھی حجت سمجھتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ ثِقَةٍ الا استلہاماً من تلک سیرت العقلاء، یہ دیکھیے مسلمان بھی اگر خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں تو انہوں نے یہ الہام لیا ہے اسی سیرت عقلائیہ سے، چونکہ یہ مسلمان بھی انہیں عقلاء میں سے ہیں۔ عقلاء کی سیرت یہ کہ وہ خبر واحد ثقہ کو قبول کرتے ہیں۔ وہی لم یکن عمل المسلمین بغیر ثقہ، بخبر ثقہ، مسلمانوں کا خبر ثقہ پر عمل کرنا نہیں ہے الا مگر کیوں، استلہاما من تلک سیرت العقلائیہ، اس سیرت عقلائیہ سے انہوں نے مدد لی ہے، التی، وہ سیرت عقلائیہ ارتکزت فی نفوسہم، جو مسلمانوں کے ذہن میں راسخ ہو چکی تھی، یعنی سب جانتے تھے اس سیرت کو، ٹھیک۔ والحاصل انہ لو کان العمل باخبار الاحاد الثقات امرا مرفوضا، اگر خبر واحد ثقہ پر عمل کرنا ایک غلط کام ہوتا، یعنی ناپسندیدہ کام ہوتا، لکان علی الشارع ان ینہی عنہ، تو شارع پر ضروری تھا وہ اس سے نہیں کرتا، وینبہ الغافل ویفہم الجاہل، غافل کو متوجہ کرتا، جاہل کو سمجھاتا۔ فاذا لم یرضی، شارع نے منع نہیں کیا، ادھر سے سیرت ثابت ہے، کشف ذلک عن رضاہ بتلک سیرہ، اس کا مطلب ہے مولا بھی اس سے، شارع بھی اس سیرت پر راضی ہے، وموافقت ہی لہا، اور وہ موافقت شارع لہا اس سیرت کا، وہ بھی اس کے موافق ہے۔ آگے آخر میں فرماتے ہیں فالاستدلال بسیرت العقلاء علی حجیت خبر الواحد من افضل الادلہ، خبر واحد کی حجیت پر جو سیرت عقلاء کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے سب سے افضل دل ہے، التی لا سبیل للنقاش فیہا، اس میں آپ کوئی مناقشہ نہیں کر سکتے، آپ کوئی اشکال، ایک سیرت ہے مسلماً ثابت ہے ہم سب کے سامنے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، فإن ثبوت تلک سیرہ وکشف عن رضا الشارع مما لا شک فیہ، کوئی بندہ ہے جو انکار کرے کہ یہ سیرت عقلاء خبر واحد کو اہمیت دیتے ہوں، کوئی بھی اس کا انکار، ادھر سے شارع اگر پسند نہیں تھا شارع کو یہ سیرت تو وہ منع کرتا، وہ بھی ہم تک کوئی ایسی منع، لہذا یہ سب سے بہترین دلیل یہی ہے۔ دیکھیے اگلا مرحلہ سوال جواب، کہتے ہیں آپ نے کہا نا بھی شارع بھی رضایت کا اظہار کرے، ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں شارع اس سیرت کا انکار کر رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ آپ نے یہی کہنا بھی شارع راضی ہونا چاہیے سیرت، شارع نے رد نہ کیا ہو، ہم قرآن سے رد کو ثابت کرتے ہیں،
ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں شارع نے اس سیرت اوکلا کو اپنانے سے منع کیا ہے، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں ذرا آپ ہمیں قرآن سنائیں، ہم بھی تو سنیں، میں قرآن آپ کون سا سناتے ہیں، اس کا بھی ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے سوال ربما یقال، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان الآیات الناہیۃ عن اتباع ظن، دیکھیے کچھ آیات ہیں جو ہمیں ظن کی اتباع سے منع کرتی ہیں، وہ آیات جو اتباع ظن کی نہیں کرنے والی ہیں کافیۃ فی رد تلک سیرہ، یہ جو سیرت اوکلا ہے اس کے رد اور اس کی نفی میں وہی کافی ہیں۔ بھی آیات کریمہ کہتی ہیں ظن پر عمل نہ کرو، ظن پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہی یہ جو آیات کہہ رہی ہیں کہ ظن پر عمل نہ کرو، اس کا مطلب ہے یہ جو سیرت اوکلا یہ ظن آور ہے یا یقین آور ہے؟ ظن آور ہے نا، ادھر سے ظن سے کیا منع کر رہا ہے؟ آیات قرآن مجید کی آیات ہم آپ کو سناتے ہیں، کقول سبحانہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ کون سی صورت ہے؟ ہاں جی، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انعام، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے 116، یہ 117 نمبر آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ لوگ صرف ظن پر چلتے ہیں، ظن پر عمل کرتے ہیں، مذمت ہو رہی ہے پیچھے، ظن پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا آگے کیا عبارت ہے؟ وان هم الا یخرصون، یعنی یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہی آیت ہوگی۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 27 اور 28 جی، آیت نمبر 27 اور 28 سورہ النجم۔ وہ آیت یہاں سے ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ لڑکیوں کے نام وہ یعنی وہ فرشتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، فرشتوں کو لڑکیوں جیسا نام دیتے ہیں، یعنی ان کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام بھی نہیں دیتا، کچھ فائدہ بھی نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ظن پر عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، خبر واحد عادت سے کیا آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس خبر واحد پر عمل کرنے سے آیات نے نہیں کر دی ہے، لہذا وہ سیرت چلی جائے گی۔ جواب، ان المراد من الظن فی الآیات الناہیۃ ترجیح احد الطرفین استنادا الی الخرص والتخمین۔ دیکھیے جناب، ظن سے مراد صرف ظن سے مراد آیات کریمہ میں، آیات کریمہ کہہ رہی ہے کہ خبر کی جو دو طرفیں ہوتی ہیں نا، ان میں ایک طرف کو ترجیح اگر آپ دینا چاہیں تو یہ ترجیح اندازے اور ظن کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، یہ اندازہ اور قیاس کے مطابق نہ ہو۔ خبر کی دو طرف، کوئی خبر آتی ہے تو خبر کے ایک طرف کو جو آپ ترجیح دیں، یہ آپ کا ترجیح دینا اندازہ گیری اور قیاس آرائی کی بنا پر نہ ہو۔ آیت یہ کہہ رہی ہے ظن سے مراد آیات ناہیہ میں وہ آیات جو اس ظن پر عمل کرنے سے، اس سے مراد ترجیح و احد طرفین، دو طرفوں میں سے ایک کو ترجیح دینا، استنادن جس ترجیح کا اعتماد کس پر ہو؟ اندازہ خرص یا خرص و تخمین، یا خرص و تخمین، یعنی جس کا اعتماد کس پر ہو؟ اندازہ گیری اور قیاس آرائی پر ہو۔ کما قالہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انہم الا یخرصون، یعنی وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ایک طرف کو ترجیح دیں تو یہ ترجیح دینا کسی قابل اعتماد کی وجہ سے ہو، اندازہ گیری اور قیاس آرائی کی وجہ سے نہ ہو، یوں کہیں۔
یہ آیت کہہ رہی ہے جب آپ ترجیح دیں ایک خبر ایک طرف کو، آپ کا ترجیح دینا کسی قابل ثقہ کی وجہ سے ہو، قابل اعتماد کی وجہ سے ہو، وہ قابل اعتماد چیز ہو، وہ اندازہ گیری اور قیاس آرائی نہ ہو۔ وَيُشْهِدُ بِذَلِكَ مورد الآیت من تسمیت الملائکۃ انثیٰ، یہ اس چیز کی بہترین گواہ ہے کہ جو انہوں نے ملائکہ کو مؤنث کا نام دیا ہے۔ فَقَانُوا يُرَجِّحُونَ أَحَدَ الطَّرْفَيْنِ، وہ کیا کرتے تھے طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دیتے تھے، بِأَمَارَاتٍ ظَنِّيَّةٍ وَتَخْمِينَاتٍ باطلہ، باطل قیاس آرائیوں سے، ظنی امارات سے۔ فَلَا يَسْتَنِدُونَ فِي قَضَائِهِمْ، وہ جو فیصلے کرتے تھے ان کا اعتماد لا الی الحس ولا الی العقل، نہ حس تھا نہ حس کو وہ قابل مثلا اہمیت سمجھتے تھے، نہ عقل کو۔ ان کا جو ایک طرف کو ترجیح ہونا تھا ترجیح وہ دیتے تھے وہ حس اور عقل کی وجہ سے نہیں، بل الی الہویٰ والخیال، بلکہ اپنی قیاس آرائیاں، اپنے خواہشات۔ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الثِّقَةِ وَالْخَبَرِ الْمَوْثُوقِ بِصُدُورِهِ، جناب یہ بات کہاں ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی خبر دینے والا ثقہ ہو، عادل ہو، ٹھیک ہے، اور میں وہ کوئی قیاس آرائی نہ ہو، اس طرح کا بندہ خبر دے رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں، اس کو اہمیت دو، اس کی بات کو قبول کریں۔ این ھذا، یہ کہاں، اور قول ثقہ کہاں، یہ جو بات ہے کہ اندازہ گیری اور قیاس آرائی پر مبنی، یہ بات کہاں اور قول ثقہ کہاں؟ وہ خبر الموثوق بصدورہ، جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ وہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، وہاں اندازہ گیری نہیں ہے، وہاں قیاس آرائی الذی یرجع الی الحس، جس کا مرجع کیا ہے، حس ہے۔ امام نے اپنی محفل میں بٹھا کے کہا ہے فلاں بندے کو اس کی بات کو قبول کرنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب امام کہہ رہے ہیں، اب وہ بندہ جا کر آئندہ ہمیں بیان کرے گا، ہم سب کہیں گے یار امام نے کہا تھا، اس کی بات کو سنیں گے۔ آج 1400 سال کے بعد جب ایک مجتہد مقام افتاء میں بیٹھتا ہے، اگر زرارہ کی خبر مل جاتی ہے، وہ فوراً اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ مولا سے صادر ہوئی ہے، وہ یہ نہیں قیاس آرائی کی وجہ سے نہیں، چونکہ مولا نے کہا تھا کہ بھی اس بندی کی بات کو اہمیت دینا ہے۔ وَتَدُورُ عَلَيْهِ رَحَ الْحَيَاةِ، زندگی کی چکی کا مرکز بھی یہی ہے کہ قابل اعتماد شخص کی خبر کو دینا۔ وَيَجْلِبُ الْاطْمِئْنَانَ وَالثَّبَاتَ، جس سے اطمینان اور ثبات حاصل ہو، انسان مطمئن ہو جائے، انسان کو سکون ملے اور وہ اس بات کو قبول کرے، نہ یہ کہ وہ اندازہ گیری ہو، اس کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ اندازہ گیری نہ کریں، آپ قیاس آرائی نہ کریں، وہ آیات ان کو منع کری، نہ کہ سیرت اخلیٰ کو منع کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی فصل رابع الکلام فی الاجماع، صلی اللہ